السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے بندوں کی خیر اور بھلائی کے لیے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک بے حیائی اور فحاشی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور تم کھلی یا پوشیدہ کسی بھی بے حیائی کے پاس نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسرے مقام کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو میرے رب نے بے حیائی جو کھلے طور پہ کی جائے یا پوشیدہ طور پر کی جائے حرام کر دی ہے۔ ان آیت سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ بے حیائی اور فحاشی حرام ہے، اور وہ ذرائع بھی حرام ہیں جو انسان کو فحاشی اور بے حیائی کی طرف لے جائیں۔ اس حوالے سے مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بہت اہم ہے۔ سنن نسائی کے اندر حضرت عمر بن شعیب کے پردادا عبد المطلب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی بہادر، قوی اور مضبوط انسان تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس کام، ان کے اس قوت اور طاقت کی وجہ سے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ مسلمان جو مکہ کے اندر کمزور ہیں اور مشرکین کی قید میں ہیں ان کو مدینہ کی طرف نہیں آنے دیا جا رہا، ان کو مدینہ لائیں۔ چنانچہ وہ مکہ مکرمہ جاتے اور مسلمان قیدیوں کو اٹھا کر مدینہ لے آتے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں میں نے ایک مسلمان قیدی سے طے کیا کہ میں فلاں رات آؤں گا اور تمہیں اٹھا کے لے جاؤں گا۔ چنانچہ جس وقت میں رات کو وہاں پہنچا تو مکہ کے اندر ایک بدکار عورت رہتی تھی جس کا نام اناق تھا۔ وہ دور جاہلیت میں میرے اس کے ساتھ تعلقات تھے، معاشقہ تھا۔ چنانچہ میں ایک دیوار کے سائے میں کھڑا تھا، جب وہ نکلی تو اس نے مجھے پہچان لیا۔ اس نے کہا مرثد خوش آمدید، مرحبا، آؤ گھر چلیں، رات وہیں گزارتے ہیں، آج رات میرے پاس ٹھہرنا۔ تو حضرت مرثد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اناق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کا دیکھو یا تو میرے ساتھ چلو رات گزارو ورنہ میں شور کر دوں گی۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس سے اس نے شور مچایا کہ اے خیموں میں رہنے والو، یہ وہ خار پشت ہے جو تمہارے قیدی مکہ سے اٹھا کر مدینہ لے جاتا ہے۔ جس وقت اس نے شور مچایا تو میں خندمہ پہاڑ کی طرف دوڑ نکلا اور جا کے ایک غار کے اندر چھپ گیا۔ میرے پیچھے 8 آدمی دوڑے، آ کر وہ اسی غار کے اوپر کھڑے ہو گئے جس غار کے اندر میں چھپا ہوا تھا، بلکہ انہوں نے بعد میں پیشاب بھی کیا اور اس پیشاب کے قطرے وہ پیشاب میرے اوپر گرتا رہا، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے اندھا رکھا اور وہ ناکام واپس چلے گئے۔ پھر میں دوبارہ مکہ گیا اور اپنے ساتھی کے پاس پہنچا اور اسے اٹھا لیا۔ جب میں اسے اٹھا کر پیلو کے درختوں کے جھنڈ سے اسے لے کر وسلم کے پاس آ گیا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں اناق سے شادی نکاح نہ کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل کی الزانیۃ لا ینکحھا الا زان و مشرک، زانی عورت سے زانی مرد یا مشرک ہی نکاح کرتا ہے۔ آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ یہ آیت میرے سامنے تلاوت فرمائی اور فرمایا تو اس سے نکاح مت کر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مومن شخص مشرک زانیہ سے نکاح نہیں کر سکتا، البتہ اگر وہ مسلمان ہو جائے اور زنا سے توبہ کر لے تو اس سے نکاح جائز ہے۔ مسلمان بدکار عورت اگر زنا پر مصر ہو
تو اس سے بھی مومن صالح کو نکاح کرنا نہیں چاہیے جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور توبہ کر کے اس گناہ کو چھوڑ نہ دے۔ اگر وہ توبہ کر لیتی ہے اور گناہ کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر اس سے نکاح جائز ہے، کیونکہ زانیہ اسی وقت تک اسے کہا جائے گا جب تک وہ زنا پر قائم رہے۔ جب زنا کو چھوڑ دے، توبہ کر لے تو زانیہ نہیں کہلائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔